قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ مسلسل تیسری نشست ہے تربیت کے غیر مناسب طریقے کے عنوان سے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ مثالوں کے ذریعے سے ہم اسلام کو سمجھنے کے بجائے اصول اور قاعدے کے اعتبار سے اسلام کو سمجھیں۔ اسلام قانون فطرت، قانون معیشت، قانون معاشرت، ایک معاملات اور تعلقات کے قانون کا ایسا جامع ہے کہ اس کے مقابل میں انسانیت کے بنائے ہوئے قانون ہمیشہ کمتر اور مکمل کامیابی کی ضمانت نہیں دیتے ہیں۔ کوئی بھی قانون یا طریقہ کسی طرح کا بھی ہو، اس کی جامعیت کا تعلق اسی سے ہوگا کہ وہ سارے انسانوں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہو۔ کسی انسان کی سوچ میں سارے انسانیت کی بھلائی اور خیر کے لیے کوئی فکر آنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر کے اعتبار سے سپرد کر دینا چاہیے اللہ کے قانون کے سامنے کہ وہ ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بہتر قانون عطا کرتا ہے۔ انسان کے اپنے بنائے ہوئے قانون وقتی طور پر یا کسی فائدے کے تحت کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور دے سکتے ہیں، لیکن جامعیت اس کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا، مطیع کر دینا، بلکہ مسلمان کا جو معنی ہے اطاعت میں چلے جانا، اس حیثیت سے اللہ کے قانون پر اپنے آپ کو تابع کر دیں گے تو انسانیت کا نفع اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تربیت کے حوالے سے چند مثالیں ذکر کی گئی تھی اور اس پر اسلامی رہنمائی اور اسلامی خطوط کا بھی تذکرہ ہوا تھا کہ ہم اپنی جو بچوں کی یا آپس میں ایک دوسرے کی جو تربیت کرتے ہیں، ان تربیت کے عناصر ہمارے پاس درست نہیں ہیں۔ ان میں پھر مثال اور نشست کے لیے میں ایک بات ذکر کروں کہ شادی جب کسی لڑکا یا لڑکی کی ہونے جاتی ہے تب بھی ہمارے پاس کچھ تربیت کے طریقے ہوتے ہیں، اور ایسے طریقے ہوتے ہیں کہ کبھی ڈراؤنی ہوتے ہیں۔ کسی لڑکی کی شادی سے پہلے جملے یہ کانوں تک ٹکراتے ہیں، بیٹا پتہ چل جائے گا آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، ابھی شادی تو ہونے دے دے۔ ایک ڈراؤنا جیسی شکل ہوتی ہے کہ اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا تو شاید تو بھاگ جائے گا وہاں سے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے۔ یا لڑکی کو کہا جاتا ہے بہت تو نے عیش کیے ہیں، سسرال جائے گی تو پتہ چلے گا تیرے کو، جب ساس بولے گی یہ کر وہ کر تو تجھے باپ یاد آئے گا، تجھے یہ یاد آئے گا۔ یہ تربیت ہے کہ ڈرانا ہے؟ ازدواجی زندگی ایک خوشگوار ماحول کا نام ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مروت پیدا کرنے کا نام ہے۔ شادی میں اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے تزوج الودود الولودہ، کہ نکاح ایسے سے کرو کہ جو زیادہ محبت پیدا کرنے والی چیز، اور پہلے ہی تربیت جو ہے ڈراؤنی ہوتی ہے۔ ڈرانے اور ترغیب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ترغیب دینا اور ڈرانا۔ ترغیب دینے میں ماں بعد جو نقصانات ہونے والے ہوتے ہیں اس کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے، اور اس نقصان سے بچنے کے سلیقے بتائے جاتے ہیں، تو یہ ایک ترغیب کا حصہ ہوا۔ ڈرانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ماں بعد جو ہونے والا ہے بس اس کو بتایا جاتا ہے، اس کا حل نہیں بتایا جاتا، اس کو ڈرانے میں شمار کیا جائے گا۔ تو بچے کو یوں کہا جاتا ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، بیوی آئے گی تو سیدھا کر دے گی تیرے کو، تو جو آنے والی ہے اس سے محبت کا کوئی معنی اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے۔ اتنا آتا ہے کہ وہ آئے گی، راج کرے گی، علیحدہ کر دے گی، اور جو ہے تمہیں ڈرا کے رکھے گی، تمہیں کام کروائے گی، اور یہی سب چیزیں لفظوں کو سننے کے بعد اس کے ذہن میں بنتا ہے کہ واقعتاً وہ جو آنے والی ہے وہ بہت ڈراؤنی ہے اور وہ ایک دم کچھ نہ کچھ کرے گی۔ یا بچی کو یہ ڈرایا جاتا ہے کہ بہت کام تمہیں کرنے پڑیں گے۔ اب وہ کام کرنے پڑیں گے، اس ڈر سے وہ کیفیت میں آ جاتی ہے کہ اچھے دن چلے گئے،
شادی ہو گئی تو میں اپنے گھر ابا کے گھر ایسے رہتی تھی ویسے رہتی تھی، شادی کے بعد یہ کہانی۔ اب شوہر یہ لفظ سنے کہ یار ابا کے گھر رہتی تھی ٹھیک تھا، ابا کے گھر ہر جگہ ابا کا گھر تو نہیں ملے گا، یہ تو شوہر کا گھر ہے۔ اب یہ ترغیب بغیر کسی چیز کے بتائے ہوئے دے دینا، یہ ہمارے لیے ذہنوں میں پہلے ہی اس کی پریشانی کا سبب بناتا ہے۔ تو شادی سے پہلے جو ترغیب ہونی چاہیے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ شادی زندگی کا ایک ایسا پنہ ہے، ایسا صفحہ ہے جو اس کی زندگی کو پلٹ دیتا ہے۔ شادی سے پہلے ترغیب کس چیز کی ہونی چاہیے، بچہ یا بچی کو؟ اس معاملے میں ذمہ داریوں کو نبھانے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ ذمہ داری کیسے ہوتی ہے۔ یہ لفظ تو آپ کے ہمارے اور کانوں میں خوب سنا کہ شادی کر کے پھنس گیا، اچھا خاصا تھا پہلے بغیر شادی کے، پھنس گیا شادی کر کے۔ اس لفظ، اس ٹائٹل کو ایسے بتایا گیا ہے کہ شادی شدہ آدمی خوشحال نہیں رہتا، یہ ایک ایسا تصور دیا گیا۔ خوشی ختم ہو گئی شادی کے دن سے، اور اس کے اوپر پھر لطائف آتے ہیں شادی کے بعد کے، میاں بیوی کے لطیفے تو بڑے چسکے لے کے ہم لوگ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو فارورڈ بھی کرتے ہیں کہ کیوں کرتے ہیں۔ بیوی کا ایک تصور دیا جاتا ہے شادی سے پہلے، پھر اس کے بعد کچھ چیزیں مل جاتی ہیں اس کے مطابق میں، تو آدمی کی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہی ہے۔ کیسی صورت ہے؟ ایسی صورتیں ہونے کے بعد انسان کے ذہن میں بیوی کے لیے محبت کے پہلو نہیں آتے۔ اب ان لطائف میں اس باتوں میں، مسکراہٹ میں سنیے کہ کیسی صورتیں ہیں جب بیوی کا ڈر اتنا بتایا دیا جاتا ہے، یا عورت کے ذہن میں شوہر کا ڈر اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ اسی پر ایک مسکراہٹ اس میں ایسی تھی کہ بندہ سو رہا ہے، بیوی نے کہا کہ آپ اٹھ جائیں، آپ بتائیں کہ فلاں مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا جنہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا۔ تو یہ بندہ اب نیند کی گہرائی میں ہے، اور اس نے جب اپنی بیوی سے یہ بات سنی تو چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اب اس نکاح پڑھانے والے کا کیا قصور تھا اس میں؟ تربیت غلط طریقے کی ہوتی ہے، زندگی غلط نہج پر چلی جاتی ہے۔ اب ہمیں نکاح پڑھاتے ہوئے کہیں ڈر لگتا ہے، کیونکہ بہت حسن نیت کی بنیاد پر نکاح پڑھانے لے جاتے ہیں کہ اگر مولانا تقریر کر دیں گے، مولانا دعا پڑھ دیں گے تو برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ یعنی اختلافات والے کام سب کریں، ایک مولانا کی محض دعا سے برکت آئے، اور برکت ہوتی ہے وہ کہ کچھ دن تک تو رشتہ چل جاتا ہے۔ ورنہ تعلقات ہمارے ایسے ہیں کہ وہ تربیت کے نہیں ہیں، بچیوں کی تربیت ہو یا بچوں کی تربیت ہو، شادی سے پہلے انہیں ڈرایا جاتا ہے، اور ڈرا کے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ بچہ بگڑ جائے یا بچی بگڑ جائے، ایک ڈراؤنا پھر لفظ دیا جاتا ہے، اگر تیرے نمبر ٹھیک نہیں آئے لڑکی کو، تیری شادی کر کے بالکل گھر بھیج دیں گے تیرے، یعنی نمبر نہیں آئے تو شادی کر دیں، یعنی تمہاری صفت خراب ہے، اب ایک ایسے آدمی کو دے دیں گے، تم اب یہ برائی اس شوہر کے پاس جا کے کرنا، یعنی پہلے ہی سے اس کو۔ آدمی کاروبار پر نہیں ہے، کچھ دھندا نہیں کر رہا ہے، پڑھ بھی نہیں رہا ہے، کالج بھی نہیں جا رہا ہے، فلاں بھی نہیں جا رہا ہے، اس کی شادی کرو، لائن پہ آتا ہے، یعنی بگڑا ہوا ہے، کسی بچی کے حصے میں جائے گا، اب وہاں جا کے ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں ہے، لیکن شادی پہ نام ڈال دیا۔ شادی تھا ایک پاکیزہ ستھرا طریقہ، میاں بیوی کے ساتھ دو خاندانوں کے جمع ہونے کا طریقہ۔ قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس سے مرد اور عورت کو آگے بڑھایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم اللہ اس ذات سے ڈرو کہ وہ ذات جو تمہارے رحم کے رشتوں کے بارے میں سوال کرے گی۔ تو یہ بتایا گیا، رشتے نبھانے کے حوالے سے ترغیب دی گئی شادی کے معاملے میں کہ رشتے نبھانا ہے۔ کسی کے نیکی کی ضمانت کیا ہے؟ کسی کی نیکی کی ضمانت بعض کے نزدیک یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، بعض کی یہ ہے کہ خیر خیرات کرتا ہے، بعض کے نزدیک نیکی کی علامت یہ ہے کہ کسی کو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، اپنے میں اپن رہتا ہے۔ ہر ایک کے پاس نیکی کا ایک اپنا زاویہ ہے۔ اسلام کے نزدیک نیکی کا طریقہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کرنے کا اس کے پاس سلیقہ ہو، کہ وہ اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اس بنیاد پر اس کی نیکی کی ضمانت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا کہ بڑا نیک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا
تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کبھی اس کو غصے کی حالت میں دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ابھی نیک کہنے کے معاملے میں ابھی خاموش رہو، ابھی اس کو نیک نہ کہا۔ شادی کے حوالے سے بہت سارے علماء اہل علم کے یہ تھاٹس ہیں، جملے ہیں، جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے وہ بندوں کے حق ادا کرنے میں کمی کرے گا ہمیشہ۔ تو حقوق کا مسئلہ ہے، تو ترغیب اور تربیت میں یہ ہونا چاہیے کہ بھئی شادی سے پہلے اس کے حقوق کیا ہیں وہ معلوم ہوں۔ میں 95% یہ بات کا ذکر کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ سبق بھلا دیا گیا۔ شادی سے پہلے بچہ یا بچی کو جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ کون سا فنکشن ہال، کون سے ڈشز پکانا چاہیے، کون سی ڈریسنگ کرنی چاہیے، شاپنگ کہاں سے کرنی چاہیے، اور دوستوں سے مشورہ دیا گرینڈ سے گرینڈ شادی کرنا چاہیے۔ یہ شادیاں رشتے اس سے نہیں چلتے ہیں، شادیاں اور رشتے اچھی تربیت سے چلتے ہیں، اچھے سلیقے سے چلتے ہیں۔ ہر نوجوان گرینڈ سے گرینڈ شادی، ہر ماں باپ اپنی اولاد کی گرینڈ سے گرینڈ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تربیت کے ایک ایسے عناصر اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ شادی کہیں کہیں بہت لمبی نہیں چل پائے گی، اور بہت چلے گی بھی تو ہمیشہ تلخیوں کے ساتھ چلے گی۔ اس میں محبت کے پہلو ابتداءً ہی سے غائب ہوتے ہیں، اور شادی نام ہے کہ محبت کی بنیاد پر ان میں کچھ بھی مراسم رکھے جائیں، تو مراسم سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جتنے مراسم ہیں وہ محبت کے خلاف ہیں، وہ محبت پیدا نہیں، فارمیلٹیز اور روایتوں کو پورا کرنے کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی کہ پہلے جو گھر کے داماد ہوتے تھے ان کی اجازت کے بغیر گھر کا دوسرا کوئی کام چلتا نہیں تھا۔ وہ ایک ہیڈیک والا کام تھا کہ داماد کو بڑی عزتیں دی جاتی۔ ہمارے احباب کہتے ہیں کہ گھر کا داماد گھر کے پیر ہوا کرتے ہیں، تو گھر کے پیراں کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ حضرت والا جب آتے ہیں تو پورے گھر میں ہنگامہ رہتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے لیے بڑی عزتیں ہوتی ہیں۔ بیٹی دی گئی ہے تو بیٹی کو جس نے سنبھالا ہے اس کو عزتیں دی گئی، اور وہ عزتیں ایک دوسرے کے رشتے کو نبھانے کے لیے ہوتی۔ میرے سامنے ایک واقعہ صرف اس بنیاد پر تھا کہ ایک لڑکا اپنی بیوی کو طلاق اس بنیاد پر دینا چاہتا ہے کہ اس کے سسرال میں اس کی عزت نہیں ہوتی، صرف طلاق دینا چاہتا ہے، اور تیاری بھی کر چکا۔ میں نے ایک بات کہی اس کو کہ سسرال شادی سے پہلے تمہارے لیے اجنبی تھا، وہ تمہارے لیے شناسائی کب بنا کہ اس گھر کی ایک لڑکی تمہاری زندگی میں آئی۔ یہ جتنا اچھا رہے گی سسرال سے اتنی عزت ملے گی، کیونکہ عزت کا جو سبب ہے وہ بیچ میں درمیانی یہ واسطہ ہے۔ یہ ٹھیک رہے تو وہاں سے عزت ملے گی۔ تو یہ ایک سبب ہے، ان کو سوچے سمجھے بغیر آدمی یہ کہے کہ مجھے عزتیں ملیں۔ تربیت کا ایک ایسا فقدان ہے کہ زندگیاں تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی ہیں، معاشرت اس کے تلخ اور کڑوے ہونے کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے طریقے پہ جا رہے ہیں۔ بھئی اچھا ڈاکٹر، اچھا طبیب کیا ہے کہ مریض ہونے کے بعد اس کا اچھا علاج کرے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اچھا ڈاکٹر یہ ہے کہ مرض کو بھی بتائے کہ تم مریض ہی نہ بنو، اپنا خود علاج کرنے کے لائق بنو۔ ہاں اگر اس کے باوجود بھی مرض آتا ہے تو میں علاج کروں گا، یہ چیز ہوتی ہے۔ اسلام اسی طرح کی حکمت بیان کرتا ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے تربیت یافتہ ہو جاؤ، اس حیثیت سے کہ تم جس مرحلے میں جا رہے ہو اس کے لیے نقوش کیا ہے تمہارے پاس، اس حیثیت سے۔ تو تربیت کا یہ ایک غلط طریقہ کہ بچہ یا بچی کو شادی سے پہلے، شادی کے بعد کی چیزیں ڈرائی جاتی ہیں کہ بھئی یہ ہوگا وہ ہوگا، بلکہ اس کی ترغیب یہ ہونی چاہیے تمہیں شوہر کی خدمت کرنی ہے، اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر اس کی جانب سے تمہیں کچھ تکلیفیں آتی ہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، اگر گھر کے اعتبار سے کچھ تکلیفیں آتی ہیں تو اس کو برداشت کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ کوئی گھر تکلیفوں سے خالی نہیں ہے، یہ بتانا ہے۔ آج ہر شخص اپنی بچی کے لیے اچھے گھر کی تلاش میں ہے۔ وہ کیا زاویے سے تلاش میں ہے؟ وہ اس زاویے سے تلاش میں ہے کہ ساس کچھ نہیں بولنا، اور ان کچھ نہیں بولنا، ان کچھ نہیں بولنا، ان کچھ نہیں بولنا، کوئی کچھ نہیں بولنا ہی، ٹھیک ہے، اچھا کرے تو نہیں بولنا، برا کرے تو بھی نہیں بولنا۔ یہ ضابطہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے بہت مشکل ضابطہ ہے۔ ہم اپنے لیے یہ چیز کبھی برداشت نہیں کریں گے، لیکن اپنی بچی کے لیے یہ چیز برداشت کرنا، یہ نہیں یہ چاہتے ہیں
کہ ہماری بچی کو کچھ نہیں بولنا. ہمارے گھر کسی کی بچی آ جائے، اگر وہ برا کام کرے تو ہم بولتے ہیں، لیکن ہماری ہی بچی جائے خراب بھی کرے تو نہ بولے. تضاد والی زندگی گزار رہے ہیں، اپوزٹ والی زندگی گزار رہے ہیں. طریقہ اور تربیت کا یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا اگر تمہاری غلطی بتائی جائے تم پہلے دیکھ لو، غلطی ہے تمہاری ٹھیک کر لو، غلطی نہیں ہے تھوڑا صبر کر لو. تمہیں رشتے نبھانا ہے، رشتے باقی رکھنا ہے، رشتوں کو لمبا لے کے چلنا ہے. اور یہ بات دھیان میں رکھ لیں، میاں بیوی کے درمیان محبت صرف شادی کرنے سے نہیں آتی ہے، ہمیشہ ایثار اور قربانی دینا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے. محبت کا پہلا زینہ ہی یہی ہے کہ دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کر دیا جائے، بھول دیا جائے. لیکن شادی کی ساری کارروائیاں، شادی کے بعد کی کارروائیاں غلطیاں بتانے، غلطیاں دکھانے میں جاتی ہیں. آپ اندازہ کریں، کھانا آپ نے ٹھیک نہیں بنایا، ہمارے مہمانوں کی مہمان نوازی ٹھیک نہیں کی، ہمیں کوئی ٹیبل پہ پوچھا ہی نہیں، یہ ڈش کم ہو گئی تھی، ارے دولہے کے ٹیبل پہ ایسا ہوا، دلہن کے ٹیبل پہ ایسا ہوا، فلاں خاتون نے ایسی بات کہی، فلاں خاتون. جس دعوت کو اس لیے اہتمام سے کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے محبتیں پیدا ہوں، وہی دعوت اختلاف کا سبب بن رہی. اب پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں اچھی معاشرت ہو. پہلے شادیاں ہوتی تھی تو ہر آدمی کے ہاتھ دھلانے کی کیفیت ہوتی تھی. یہ ہاتھ دھلانا کیوں تھا؟ کوئی آدمی زیر نہیں ہوتا ہے، کوئی آدمی ذلیل نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا ہاتھ دھلائے. وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے اتنا بچھا دیتا ہے، اپنی محبتوں کی سوغات اتنی دے دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ دھلنے سے نفرتیں دھل جاتی تھی، محبتیں پیدا ہوتی تھیں. یہ ہوتا تھا. شادی گرینڈ سے گرینڈ ہونی چاہیے، لیکن محبتوں کے سارے پہلو ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب جب سارے پہلو ختم ہوتے جائیں گے تو رشتے باقی رہیں گے؟ رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں. کہانیاں، اگر جتنے فنکشن ہال ہیں اس علاقے میں، بڑے بڑے جتنے فنکشن ہال ہیں، 6 مہینے 8 مہینے شادی ہونے کے بعد ٹوٹنے والوں کی اگر میں کہانیاں بتاؤں تو آپ کو لگے گا. اور وجوہات کیا ہیں کہانی؟ کہ وہ فلاں بولے مجھ سے برداشت نہیں ہوا، فلاں بولے مجھ سے برداشت نہیں ہوا. زندگی کا ایک سبق قوت برداشت ہے. اگر یہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملات مت کیا کیجیے، کیونکہ وہ کبھی نہیں چل پائے گا آپ کے ساتھ. زندگی کسی کی آسان نہیں ہے، کسی کے گھر میں ایسا نہیں ہے کہ پریشانی نہیں ہے. سہولتیں جس کے پاس ہیں وہ بھی پریشان ہے، اور سہولتیں جس کے پاس نہیں ہیں وہ بھی پریشان. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ عورت کی زندگی مسلسل محنت اور جستجو کا نام ہے. اگر گھر بہت اچھا ملا اس کو تو اس کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ وہ خراب کرنے میں محنت کرتی. اگر خراب ملا تو اچھا بنانے میں محنت کرتی. یہ بات سن لیجیے آپ. آج اگر اس ورلڈ کے بڑے بڑے بزنسوں میں ڈیوائیڈیشن آ رہا ہے تو اس ڈیوائیڈیشن کے پیچھے بھی عورتوں کا ہاتھ ہے. کیا کم نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ڈیوائیڈیشن ہو رہا ہے وہاں. تو اس میں یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ پریشانی سے کوئی گھر خالی نہیں. بس اتنی عادت بنا لینی چاہیے کہ بیٹا زندگی میں پریشانی ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. کچھ آ رہی ہے گلے لگا لو، خوشی میں اس کو تبدیل کر لو اور آپسی زندگی گزارو. تبدیل کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں. ایک صاحب، انہوں نے، ان کی بیوی کپڑے استری نہیں کرتی، ان کو شکایت ہے، کہا کہ میری کپڑے استری نہیں کرتی. اس کو کسی نے سمجھایا کہ شوہر کا یہ کام کرنا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. فرض، حقوق، محبت، یہ تینوں. بیوی کے اوپر شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہے ہی نہیں، لیکن محبت ہی اتنی رکھوائی گئی ہے کہ وہ سارے کام کر لیتی ہے. محبت رکھوائی گئی، وہ سارے کام کر لیتی. اب وہ خاتون استری نہیں کرتی ہے کپڑے کو. آدمی آفس جاتا ہے، اچھی اچھی جگہوں پہ جاتا ہے، کپڑے خود سے استری کر نہیں پاتا ہے، ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. اس کو کسی نے سمجھایا کہ اس کو محبت کے ذریعے سے حل کرو آپ، کہ وہ استری کرے، کر سکتی ہے وہ. کہا کہ نہیں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ کیسے ٹائم نہیں ہوگا، روزانہ 1.5 GB موبائل میں انٹرنیٹ ختم ہو رہا ہے اس کے. تو جس خاتون کے پاس 1.5 GB پورا انٹرنیٹ ختم ہو رہا ہو، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہی ٹائم ہے. اس نے ایک ترکیب بنائی محبت کے زاویے سے. وہ یہ، اس نے کہا کہ آج بغیر استری کے گیا تھا، اچھا نہیں لگا. کیا ہے کہ میں بہت بڑے گھر کا داماد ہوں،
میری وجہ سے تمہارے ابا کی بہت بے عزتی ہوتی ہے کہ بڑے گھر کا داماد ہوں میں۔ تو خاتون نے کہا نہیں میں کل سے کر کے دیتا ہوں، کون بولے تمہارے کو ایسا؟ نہیں بولے نہیں، ایسا ایسا دیکھا، ارے کیا یار اتنے بڑے آدمی کی داماد ہو، استری کر لیا کرو یار، ایسے بولے۔ کل سے استری شروع، پورے کپڑے ایک ہی دن میں ختم۔ کام کرنے کی شکایتیں آپس میں ایک دوسرے سے ہو۔ محبت کے کچھ طریقے ہیں، اسلوب سے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، تربیت کا عنصر شامل رکھا جائے اس پہ۔ تو شادی سے پہلے جو بچے یا بچے کو ترغیب دینا ہے، میں بہت زمانے سے یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ لڑکے اور لڑکیوں کی ایک تربیتی کلاس رکھی جائے شادی سے پہلے۔ جن بچوں کی بھی شادیاں ہونے والی ہوں یا جن بچیوں کی بھی شادیاں ہونے والی، ان کو بٹھا کے کہانیاں بتائی جائیں کہ بھئی آپ کو شادی کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں فلموں کی کہانیاں ہیں، سیریلوں کی کہانیاں ہیں۔ بغیر کہانی کے کوئی انسان زندگی نہیں گزارتا، اس کے پاس کچھ نہ کچھ، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ فلم سیریل نہیں دیکھتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کی زندگی دیکھتا ہے، اتنا تو ہے۔ لیکن دوست کی زندگی بھی جو فیس بک پر ہے وہ باہر ہی ہے، اندر کی تو ہے نہیں، وہ اندر کے لیے وہ الگ کہانی ہے اس کی۔ تو اندر باہر کو پتہ کرنے سے پہلے وہ کم سے کم اچھی تربیت کیا ہے وہ معلوم کر لے، یہ صورت ہوتی ہے۔ یہ تو پوچھنے کے لیے آتے ہیں ہمارے پاس کہ پہلے دن ملاقات کے وقت کون سی دعا ہے، اس کے بعد کیا ہے، کبھی کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ تو یہ چیز جو تربیت کے خلاف ہے، اور اس سے شادیوں میں بڑی تلخیاں آ رہی ہیں، اور تلخیاں آنے کے ساتھ ساتھ گھر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، گھر تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور کتنے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلاں صاحب کی شادی ہوئی تھی، ہم دعوت میں کھائے تھے، بہت مختلف ڈش کھائے تھے، اب پتہ چلا دوسری شادی کر رہے ہیں، تو پہلی شادی کیا نہیں، وہ جمی نہیں، وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ختم ہو گیا، بس پتہ بھی نہیں چلا۔ شادی ہوئی تھی پتہ چلا تھا پوروں کو، شادی ٹوٹی کسی کو نہیں پتہ چل رہا ہے۔ تو حقوق کی رعایت اور محبت کے پہلو بالکل ختم ہو رہے ہیں۔ میرا دل بولتا ہے کہ شادی میں اگر لڑکی والے دعوت کرنا چاہتے ہیں تو نکاح میں لڑکے والے خرچ کریں اور ولیمے میں لڑکی والے خرچ کریں۔ بھئی کون کیا چاہتا ہے، اپنے لیے کیا چاہتا ہے آپ ہی خرچ کرو سارے، کیونکہ نکاح والے دن لڑکے والے حساب لیتے ہیں اور ولیمے والے دن لڑکی والے حساب لیتے ہیں۔ اور تربیت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی حساب نہ لے، اگر حساب لینے کا شوق ہے تو تھوڑی تبدیلی کر لیں، تھوڑی تبدیلی کر لیں۔ یہ تبدیلی اس طرح سے کریں کہ نکاح کے دن دولہے والے خرچ کریں گے اور ولیمے کے دن لڑکی والے خرچ کریں گے، دباؤ میں دونوں رہیں گے۔ کیوں؟ آپ جس سے سامنے والے سے جتنا ریسپیکٹ چاہتے ہو آپ خود بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ خالی حساب مانگنے کا طریقہ ہے؟ یہ جو نیت ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ نیت رشتوں کو توڑنے کا سبب بنتی ہے۔ محض دہی کے نہ ملنے پر رشتے ٹوٹے ہیں، کھانے کی ایک ڈش نہ ملنے پر رشتے ٹوٹے ہیں۔ رشتوں کی بنیاد کس چیز پہ رکھی جا رہی ہے؟ ایسے ڈشز پر جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد ٹھنڈے ہو کے خراب ہوتے ہیں۔ رشتوں کی بنیاد محبت پہ رکھی جانی چاہیے، حقوق پر رکھی جانی چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ، حضور کے سامنے سے گزرے، حضور نے آپ کے چہرے پہ زردی دیکھی، حضور نے ارشاد فرمایا بڑی زردی نظر آ رہی ہے، چہرہ چمک رہا ہے، نکاح کیے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کس سے کیا، باقرہ سے کیا کہ سیبہ سے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سیبہ سے کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر باقرہ سے کرتے ہیں تو محبت زیادہ ملتی۔ نکاح باقرہ سے، باقرہ اور سیبہ کا معنی ہوتا ہے کہ باقرہ ایسی خاتون کو کہتے ہیں کہ جس کا کسی سے نکاح نہ ہوا ہو، اور سیبہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلے کسی سے نکاح ہوا، شوہر انتقال کر گیا یا وہ طلاق دے دیا تو اس کو سیبہ کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ باقرہ سے کیے کہ سیبہ سے؟ تو کہا سیبہ سے کیا ہوں۔ کہا اگر باقرہ سے کرتے تو زیادہ محبت ملتی، اس لیے کہ سیبہ میں پہلے شوہر کی بھی کچھ محبت ہوتی ہے اور باقرہ میں کل محبت شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ یہ حضور کا فرمانا تھا۔ تو نکاح میں حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ اچھا یہاں ایک میرے استاد نے بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ مدینے کی آبادی بڑی مختصر تھی، بڑی مختصر آبادی، اور اس مختصر آبادی میں سورج کی طرح میرے حضور کی ذات کہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول
نکاح بھی کیا، دعوت بھی نہیں دی، نکاح بھی ہوا، دعوت بھی نہیں دی، اور حضور نے پوچھا نکاح کیے ہو؟ کہا نکاح کیا ہو۔ حضور نے ناراضگی بھی ظاہر نہیں کی، یار مجھے بلایا ہی نہیں۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے، ولیمے کی چھوٹی سی چٹھی چھوٹ گئی، دعوت بھی نہیں جا رہے ہیں، دعوت دینا زبان ہی بھول گیا تو نہیں جا رہے ہیں، کارڈ پہنچایا زبان سے نہیں دیا تو نہیں جا رہے ہیں، زبان سے دیا کارڈ نہیں پہنچایا تو نہیں جا رہے ہیں۔ یہ سیرت جامعہ لے کر انقلاب والی صورت لائیں گے تو بڑا سوچنے والی بات ہے۔ میرے حضور نے اس صحابی سے نہیں پوچھا کہ میں مدینے میں موجود ہوں، مجھے شادی میں نکاح میں نہیں بلایا، مجھ سے نکاح نہیں پڑھوایا۔ اگر میرا کوئی شاگرد ہو اور خاص ہو، اٹھتا بیٹھتا میرے ساتھ ہو، اس کی شادی ہو جائے، مجھے نہ بلایا تو میرے موٹے نفس پہ تو گراں گزرے گا کہ نہیں، یار مجھے بلایا نہیں، مسئلے پوچھتا ہے چھوٹے موٹے، شادی بھی نہیں بلاتا ہے۔ میرے حضور تو آفتاب کائنات ہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ پوچھا کہ شادی کس سے کی ہے، باقرہ سے کی ہے کہ سگیبہ۔ وہاں محبت کے پہلو کو بیان فرمایا۔ شادیاں اگر اپنی بچیوں کی یا بچوں کی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ان کے رشتے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بڑی دعوت کیجئے مت کیجئے، لیکن حقوق اور محبت کے پہلو آگے لائیے۔ داماد بغیر آنے تک نہیں اٹھے جاتے تھے، اگرچہ یہ داماد کی زیادتی ہے، لیکن اس سے پرانے لوگوں نے محبت کو باقی رکھا ہے۔ یہ داماد کی زیادتی ہے، کہیں داماد خوش نہ ہو اس گفتگو پر کہ مولانا آج ہمارے اوپر تقریر کر رہے ہیں۔ آپ کی بھی زیادتی ہے کہ آپ اتنا تپاتے کیوں ہیں سسرال والوں، آپ بھی اپنے حقوق ادا کریں۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے محبتیں نبھانے کی عادت بنائی۔ جس کو رشتہ دے رہے ہیں یا رشتہ لے رہے ہیں، اس کی عادت بنائیے کہ وہ گھر کا حصہ ہو گیا۔ ایک شخص کی زبانی میں نے سنا، نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد اپنی بیٹی دی، تو بیٹی دینے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی گئی، بلکہ یہ کہا کہ میرے گھر ایک آدمی کا اضافہ ہوا، اضافہ ہوا، یہ کہا اس نے۔ اور وہ آدمی آج تک اس لفظ کی بنیاد پر گھر کا ممبر سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور جب چاہتا ہے آتا جاتا ہے، اور گھر والوں سے سنتا رہتا ہے، سسرال جب چاہتا ہے اٹھتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ لیکن اس نے اس کو جب بیٹا کہا تو وہ بیٹے ہی کی حیثیت سے آ رہا جا رہا ہے، اب وہ داماد کی حیثیت سے نہیں جا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو داماد سمجھنا چھوڑ دیا، اب وہ بیٹے کی حیثیت سے آ رہا جا رہا ہے، لیکن اپنے ماں باپ سے یہ بات سن رہا ہے کہ جب چاہے اٹھے آ بیٹا سسرال، اٹھے آ کے گیا کہ سسرال۔ لیکن اس نے بیٹا بنایا، صرف لفظ نہیں، آج تک اس کو بیٹے کی طرح رکھا، کہا کہ میری بیٹی دی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر انسان کے لیے 3 شخص باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایک وہ جس کی وہ اولاد ہے، وہ باپ کا درجہ، ایک وہ جس نے اس کو تعلیم دی ہے، وہ بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے، تیسرا وہ جس نے اپنی بیٹی دی ہے، یہ بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ حضور نے تو سارے رشتے محبتوں پہ لا کے رکھ دیے ہیں۔ یہ ہم کیسے ہیں کہ سارے محبت کے رشتے کاٹ کے دعوتوں پہ لا کے کھڑا کر دیے۔ جو اچھا کھانا کھا کر آپ کی مجلس سے جا سکتا ہے، اس سے اچھا ملے گا تو وہ وہاں کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو محبتیں پالے گا وہ کبھی نہیں جائے گا آپ سے۔ وہ آپ کہے گا آپ آ گئے، بس میرے لیے خوشی کی بہاریں آ گئی، آپ آئے میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ حضور نے گفٹ دینے کا طریقہ بتایا کہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اچھے بول کے لیے ارشاد فرمایا، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، رشتوں کو نبھانے کے لیے کہا، اچھے یعنی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے کہا، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آتی ہے، حضور کو کہتی ہے مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ صحابہ کی جھرمٹ میں سے اٹھ کر حضور مسجد نبوی کے باہر تشریف لاتے ہیں، اس خاتون سے گفتگو کر رہے ہیں، سورج حضور کے چہرے پر ایسے پڑ رہا ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضور کے گال ایسے چمک رہے تھے، نازک نرم آپ کی اسکین تھی، جلد تھی، چمک رہے تھے۔ وہ اپنی کہانی سنا رہی تو حضور اس کی کہانی سن رہے ہیں، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ دھوپ کی تپش میں آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں۔ حضور سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں سن رہے ہیں، جب ساری سنا کے کہتی ہے میں آپ کو تفصیل سے بعد میں بتاؤں گی، یہ اختصار تھا، تفصیل باقی ہے۔ حضور واپس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اس خاتون کے پیچھے کائے پڑے، وہ جس کو لیتی ہے پڑی رہتی ہے، بس بتاتی رہتی ہے،
اس کو کوئی سنتا نہیں حضور. تو میرے حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کو میں سنتا ہوں. جس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں تو پھر وہ کس کو سنائے. قوت برداشت انسان کی ایک ایسی صفت ہے جس کو وہ نکھارتی ہے. اب میرے جملے اور آپ کے جملے کیا ہیں؟ ٹائٹل یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ میں ٹینشن نہیں لیتا. ارے کون جھیلنا ان کو؟ یہ زندگی ہماری بن گئی ہے. اس سے رشتے نہیں بنتے کبھی. یہ سامان نہیں ہے. انسان سامان نہیں ہے. انسان رشتے بنانے والی چیز ہے، سامان استعمال کیے جانے والی چیز ہے. آج ہماری اور آپ کی کیفیت سامانوں سے محبت ہے، انسان کو استعمال کی چیز بنایا گیا کہ انسان کو استعمال کرنے والی چیز سامانوں سے محبت. تو رشتے جو بنتے ہیں وہ محبت سے بنتے ہیں. صرف شادی ہی کی ٹاپک نہیں، شادی کے بہت سارے پہلو ہیں جس میں محبت کے پہلو کو بالکل ہٹا لیا گیا ہے اور مراسم کی تکمیلیت کے ذریعے سے آپس میں ایک دوسرے کو رشتے کو نبھانے کی کیفیت میں آ گئے ہیں. بہت تلخ کہانیاں ہیں ہماری. اور داماد کو بھی تھوڑا سا کم زیادہ ہوا وہ بھی اکھڑ کے بیٹھا ہوا ہے جیسے اس نے شادی کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ کیفیتیں کہانیاں ہیں بہت ساری، آپ بھی سنتے ہوں گے، میں بھی سنتا ہوں، اور یہ کیفیتیں گزرتی رہتی. بہرحال اس کے بعد اولاد کی تربیت کا ایک عنصر ہے ادب سکھانا. ادب انسان کی خوبصورتی اور انسان کے لیے ایک زینت کی چیز ہے. انسان جس طرح سے کپڑوں سے خوبصورت ہوتا ہے، انسان جس طرح سے اچھی بولی سے خوبصورت ہوتا ہے، ادب سے انسان بہت اچھا ہوتا ہے. ادب کس چیز کا سکھایا جائے؟ اعلیٰ حضرت نے مشعۃ الارشاد فی حقوق الاولاد کتاب کے تحت آپ نے ادب کن کن چیزوں کا کرنا ہے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ کن کن چیزوں کا ادب سکھایا جائے. سب سے پہلے حضور کا ادب سکھایا جائے، اہل بیت کا ادب سکھایا جائے، قرآن کا ادب سکھایا جائے، حضور کی باتوں کا ادب سکھایا جائے، حضور سے جو چیز بھی جڑ جاتی ہے اس کا ادب سکھایا جائے، اور اللہ والوں کا ادب سکھایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا ادب سکھایا جائے، چچا کا ادب سکھایا جائے، ماموں کا ادب سکھایا جائے، خالو اور پھوپھا کا ادب سکھایا جائے. پھر اس کے ساتھ استاد کا ادب سکھایا جائے، کتابوں کا ادب سکھایا جائے، اور جو کچھ وہ پڑھتا ہے لکھتا ہے ان چیزوں کا ادب سکھایا جائے، اور جو بھی شے ادب کے لائق ہے اس کا ادب سکھایا جائے. جہاں مسجد میں جاتا ہے تو اس کے آداب سکھائے جائیں، گفتگو کے آداب سکھائے جائیں، نشست و برخاست کے آداب سکھائے جائیں، چلنے پھرنے کے آداب سکھائے جائیں، اور معاملات کے آداب سکھائے جائیں. ان ساری چیزوں کے ادب سکھانے کا درس انسان کو دیں تو وہ با ادب ہوتا ہے. اور با ادب انسان ایک ایسی خوشبودار ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو پورے معاشرے کو معطر کر دیتی ہے، اور بے ادب ہوتا ہے تو پھر بے ادب پورا خراب بھی کر دیتا ہے. اب یہ ادب کا سلسلہ جیسے ہی آپ کو بیان ہوگا، ماں باپ کے لیے الرٹ والی ٹیون ہے کہ بالکل الرٹ ہو جانا ہے. با ادب بچے کو بنانے کے لیے خود کو بہت تیار کرنا پڑا، اور آج ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اپنے بچے کو با ادب بنانے کے لیے کچھ وقت بھی دے سکیں. پہلے کے لوگ کیسے با ادب بناتے تھے، کیسے وہ کرتے تھے. ان کی زندگیوں میں ایکسٹرا کوئی کام نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی زندگی کے اہم کاموں پہ ہی وقت دیا کرتے، اس سے با ادب بنتے تھے. آج کسی کی زبان پر اللہ والوں کے لیے کوئی بھی لفظ نکل آتا ہے، کیسے نکل آتا ہے، کیسے بول لیتے ہیں وہ. آج اپنے چچاؤں کے لیے، ماں باپ کے لیے، کسی کے لیے بھی کوئی لفظ بول دیتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ادب کا کوئی بڑا قرینہ اور چھوٹا قرینہ سکھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، اپنی عملی زندگی سے اس کو سامنے لایا ہی نہیں گیا. ایک کیفیت ہی نہیں بتائی گئی کہ ادب کیا جا سکتا ہے. ہم خود نے ادب کے پہلو کو اپنے گھر سے خارج کیا، اب کسی کی زندگی میں ادب نہیں آ رہا. میں اپنے بچپن کی کہانی، یا جو لوگ مجھ جیسی صورت سے گزرے ہوئے ہوں، ہمارے والد نے درگاہوں میں جا کر پھول کو کھلایا ہے ہمیں. آج تک بزرگوں کے با ادب بنے ہوئے ہیں. یہ کیفیت دلائل سے نہیں آئی ہمیں، یہ ہمارے ماں باپ کے دیے ہوئے اس طریقے سے آئی. لنگوٹ بند کی جو ہے وہ میٹھا کھا کر جو ہے با ادب بنے ہوئے ہیں. یہ پھول کھا کر با ادب بنے، اگرچہ پھول کھانے نہ کھانے پہ اب بات ہو، لیکن یہی کھلا کھلا کے با ادب بنایا گیا کہ بھئی یہ کرو تم با ادب ہو جاؤ، یہ کرو. جب پھول کھا کے پھول کا ادب کرنے ہوگا تو اولیاء کرام کی شان میں کبھی بے ادبی کے الفاظ نہیں نکلیں. جو پھول کا ادب کرے گا تو وہ اولیاء کرام کی شان میں کیسے بولے گا؟ وہ جو محرم کے شربت کا ادب کرے گا وہ اہل بیت پر کیسی بات کرے گا؟ آج اہل بیت پر بولنے والے اتنے منہ تڑاک کے ہو گئے، بے ادب ہو گئے، جبہ دستار رکھنے کی بنیاد پر
اور علم کا بڑا ترہ رکھنے کی بنیاد پر بھی اہل بیت پر بولتے ہیں، اہل بیت کی شان میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ازواج مطہرات کی شان میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تربیت کے عنصر بالکل ختم گئے۔ جب سب سے آخری درجہ اس کو رکھا جاتا ہے تو اعلیٰ درجے پر وہ خود عمل کرتا ہے۔ قرآن پاک نے والدین کی بے ادبی کے لیے یہ کہا کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ والدین کے لیے اف بھی نہ کہو۔ اف لفظ عرب کی سرزمین پر سب سے کم تر توہین کا لفظ تھا، اف۔ تو قرآن نے کہا کہ اف بھی نہ کہو، یہ کم تر کا درجہ ہے، وہ بھی نہ کہو، اور اس کے اعلیٰ درجے تو تمہیں کہنا ہی نہیں ہے، تمہیں کرنا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے کم تر درجے کو منع فرمایا تو اعلیٰ درجہ خود بخود منع ہو گیا۔ اسی حیثیت سے جس طرح سے گلبرگے میں کم درجہ اگر اردو کے لہجے میں کہیں یہ کم سے کم درجہ ہے، یہ ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، یہ آواز ہے، ٹیون ہے، یہ کم سے کم درجہ ہے کہ کسی کی بات یا کسی کی چیز کو تسلیم نہ کرنے میں ایسے نکالتے ہیں، لفظ تو بعد میں بات ہے، تو یہ سب سے کم درجہ ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا لا تقل لہما اف، اگر ادب کا سب سے کم تر درجہ سکھا دیا جائے تو اعلیٰ درجے میں کبھی بے ادب نہیں ہوگا، سب سے کم تر درجہ سکھایا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا امام حسن، آپ نے کھجور کھا لیے تھے، کھجور کھا لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی سے اٹھے اور کھجور کو باہر نکالنے کے لیے کہا۔ جب کھجور نہیں نکل رہا تو حضور نے انگلی ڈال کر باہر نکالا، کہا یہ صدقے کے کھجور ہیں، صدقے کا کھجور ہم پر حرام ہے، نکال دیا باہر، ہم پر حرام ہے، اب میری اولاد پر حرام ہے، یہ نکلوا دیا۔ تو یہ کیفیت جب ہوتی ہے کہ جب سکھایا جاتا ہے تو پھر کربلا کے میدان میں 72 کی جانثاری اسلام کی آبیاری کے لیے کام کر جاتی ہے۔ تربیت کے سارے عنصر ہیں اس میں۔ تو ادب کا پہلا قرینہ ہے، اگر بے ادب انسان ہو گیا، اب پھر بعد میں بڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہمارے، کیوں؟ کیونکہ اس کو ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا گیا تھا، اسے استاد کا ادب نہیں سکھایا گیا تھا، اپنے چچاؤں ماموں کا ادب نہیں سکھایا گیا تھا، اس کو کچھ نہیں سکھایا گیا، تو اب وہ باپ کا بھی بے ادب ہو گیا، کیونکہ بے ادبی کرنے کی کوالٹی اس کے اندر بڑھتی گئی، جب جوان ہو گیا تو وہ کوالٹی بھی بڑھ گئی اس کے اندر۔ اب وہ ماں باپ کو کچھ نہیں مانتا تو اللہ والوں کو کیا مانے، ان کو بھی انکار کر دیا۔ یہ سمٹمز پورے پہلے سے تیار ہیں، اب بے ادب ہونے کے لیے یہ کافی ہے اس کے لیے۔ تو پہلے ماں باپ کے ادب سے شروعات اس کی ہو۔ بہت ساری چیزیں میں نے چند باتیں کی تھی، میں بہت مختصر میں چند باتیں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت نے جو کتاب لکھی ہے مشاعت الارشاد فی حقوق الاولاد، 60 چیزیں تربیت کے حوالے سے بیان فرمائی کہ اپنی اولاد، ان میں پہلا لفظ یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح سب سے پہلے پاک دامن عورت سے کریں، کہ کیونکہ تربیت کا عنصر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا اولاد کے حق ادا کیجئے کہ نکاح اچھی عورت سے کیجئے۔ اب پھر پلٹی ہوتی ہے کہ پہلے مرغی کے پہلے انڈا، کہ شروعات کہاں سے کرنا ہے۔ اب وہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ بھئی ہماری تو شادی ہو گئی، اب ہمیں کیا کرنا ہے آگے، کیا دوسری شادی کریں ہم پھر، کہ ان ساری چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے بھئی دوسری شادی کا آپشن تو ہے، کرنا بھی چاہیے جن کو طاقت ہے۔ بہت ڈرتے ڈرتے بول رہا ہوں یہ، کیونکہ ہمارے گھر والے بھی موجود ہیں یہاں پہ۔ تو دوسری شادی یا آپ نکاح کے انتخاب میں خاتون کا، میں نے جیسے کہا تھا غالباً اس میں کہا تھا اسود انسی نام لیا تھا، وہ اسود انسی نہیں ہے، اسود دوئلی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میں نے تم پر 2 احسان کیے، ایک احسان تمہارے پیدا ہونے سے پہلے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ پہلی تربیت اولاد کے لیے ہے کہ اچھی عورت کا انتخاب، یہ پہلا حق ہے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، بہت دور ہے، لیکن اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اچھی خاتون سے۔ اب اچھی خاتون کہاں ہوگی، اس کی بھی تربیت کسی نے کی ہوگی تو ہی، تو وہ تربیت کرنے کے لیے اس کی ماں اچھی ہو۔ اب سلسلہ جائے گا، آپ پھر بولیں گے کہ بھئی پہلے مرغی کے پہلے انڈا۔ بات یہ سمجھ لیجئے، کوئی آدمی کتنی بھی خراب طینت کا ہو اس کو اچھا بننے کا موقع ملتا ہے، کوئی کتنا بھی اچھا ہو اس کو برے بننے کے راستے مل جاتے ہیں۔ ہم جس مقام پر بھی کھڑے ہیں وہاں سے اچھائی شروع کر سکتے ہیں، جس مقام پر بھی کھڑے، پچھلا گیا آگے کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے، یہ ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نئی سے شروعات کر لیں اب یہاں سے، لیکن یہ بات کہوں گا کہ جہاں جس مقام پہ کھڑے ہیں وہاں سے شروعات کریں، ان کو تعلیم و تربیت کے لیے بنائیں، ان کو بہادر بنائیں، حرص اور لالچ کی برائیوں سے اس کو دور رکھیں، حسد سے دور رکھیں اور کینہ سے دور رکھیں۔ یہ برائیاں ایسی ہیں کہ انسان ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن انسان کی اصلیت کو وہ کھا جاتی ہے۔
اس طور طریقے کی واقفیت کروانا پڑے گا، بچوں کو بتانا پڑے گا حسد کیا ہے، جلن کیا ہے، بغض کیا ہے، عداوت کیا ہے، طمع کیا ہے، دنیا کی محبت کیا ہے اور اہل دنیا سے محبت کیا ہے، یہ وجاہت کی محبت کیا ہے، تکبر کیا ہے، گھمنڈ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا تاکہ، اور ان بتانے سے زیادہ عمل کرنا پڑے گا کہ عملی طور پر بتانا ہوگا کہ یہ گھمنڈ والی چیز ہے، اور گھمنڈ والی چیز کو بتانے کے بعد انسان یا کسی بھی چیز کو بتانے کے بعد سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ میں ذکر کروں گا یہاں پہ کہ شہادت کسے کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا۔ غزوہ احد کے موقع سے، غالباً غزوہ احد نہیں، غزوہ خندق کے موقع سے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو چاروں طرف سے، مدینہ شریف کو چاروں طرف سے خندق کھود کر کافروں کو روک دیا تھا، تو اس میں ایک پہلوان اپنے گھوڑے کو بہت تیز دوڑا کے اس خندق کو پار کر کے آ گیا تھا۔ آنے کے بعد دعوت دی تھی اس نے، ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا تو آئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جائے، تو اس نے کہا کہ میں اپنے ہم منصب سے لڑنا چاہتا ہوں، چھوٹے ووٹوں کو مت بھیجا کریں۔ تو حضور نے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد دونوں کے درمیان اتنی لڑائی ہوئی کہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ دھول اتنی اڑی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کون غالب آ رہا ہے کون مغلوب ہے، اتنی دھول اڑی۔ پھر اس کے بعد جب دھول ہٹی تو پتہ چلا کہ حضرت علی اس کے سینے پر سوار ہیں اور گردن کاٹنا ہی چاہ رہا ہے، یہ کیفیت پہ تھی۔ لیکن اچانک یہ ہے کہ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوکا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے ہٹے اس کے اور واپس پلٹ کر جانے لگے تو وہ پیچھے سے پلٹ کے اب حملہ کرنا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پلٹے، پھر اس کے بعد اس کو مارا، اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ واقعہ صحابہ نے دیکھا تو پوچھا تھا کہ پہلی دفعہ جب آپ پورا قبضہ کر چکے تھے تو آپ نے تب کیوں نہیں مارا، اور جب وہ واپس پلٹنے کی موقع دیا پھر اس کے بعد مارا؟ کہا اس نے میرے چہرے پہ تھوکا تھا، اسی وقت میرے نفس نے اپنا بدلہ لینے کا وسوسہ مجھے ڈالا کہ تیرے چہرے پہ تھوکا ہے، اب اس کو قتل کر دو۔ اگر میں اس کو قتل کرتا تو اپنے غصے اور اپنے بدلے کی آگ پر کرتا، مجھے جہاد کا ثواب نہ ملتا، اس لیے میں نے اپنے لیے اس کو نہیں مارا ہے۔ پھر میں جب وہاں سے پلٹا، اس کو چھوڑ دیا اپنے لیے، تو اس کے بعد جب وہ پھر پلٹ کے آیا تب میں نے اپنی نیت درست کر کے اس کو قتل کیا تاکہ مجھے جہاد کا ثواب ملے۔ یہ عمل سے پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم کسی کو گھمنڈ سے روکنا چاہتے ہیں تو جب ہمارے پاس گھمنڈ اور تکبر کا موقع آئے گا ہمیں خود نیچے اترنا پڑے گا، تب جا کے بچوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ صورتحال کیوں ہے، یہ صورتحال کیوں ہے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا۔ صرف لفظوں سے اگر ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور کلاس میں ہی بیٹھ کے چغل خوری کے طریقے بتائے جا رہے ہوں تو حدیثیں زبانوں پر رہ جائیں گی۔ وہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے وہ حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یہی کیفیت ہے کہ وہ پڑھتے ہی رہیں گے لیکن عمل کی کیفیت میں کوئی آگے نہیں آئے گا۔ اس کو مثالیں دے کے بتانا پڑے گا، اس کی صورت یہ ہے، اس کی صورت یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے بہت سارے عنصر بتائے ہیں۔ ایک روایت محبت کی بتا کے میں رخصت ہوتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا بلکہ دیگر بچیوں سے بھی حضور کی بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ محبت بھی کس حیثیت کی تھی کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جب گھر تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ جب گھر میں آتی تو حضور بیٹھے ہوئے ہوتے تو فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، پھر اس کے بعد ان کو لیتے، پھر ان کا ہاتھ چومتے، پھر ان کو اپنے پاس بٹھاتے۔ یہ ایک محبت کا طرح، ہاتھ چومتے اپنے پاس بٹھاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ ہوتی، حضور تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ کھڑے ہوتی، حضور کا ہاتھ لیتی، چومتی، پھر اس کے بعد حضور کو بیٹھنے کے لیے کہتی۔ اب آپ کہیں کہ اس میں تربیت کس کی جانب سے کس کے لیے؟ سیدھی بات بتا رہا ہوں میں، ایک ہی بات ہے کہ حضور نے تربیت کا یہ طریقہ بتایا۔ ہم اور آپ بچے سے کہیں بیٹا سلام کرو سلام کرو، اس میں تربیت کا پہلا عنصر ہے ہم جائیں تو پہلے بچے کو سلام کریں۔ کیا میرے حضور نے فرمایا کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے؟ تو ایک ہی زاویہ کیوں کہ بچے کو کہا جائے کہ بیٹا ان کو سلام کرو، بیٹا ان کو سلام کرو۔ ہم نے سلام کیا بچے کو، ہم اگر کریں گے اس کو عادت بن جائے گی، وہ کبھی شرمائے گا نہیں کسی کو سلام کرنے میں کیا ہے۔ تو تربیت کے یہ عناصر ہیں اور دین کے ہیں، دنیا کے ہیں، بہت ساری، میں نے خالی مثالیں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تربیت میں صفتوں کو تلاش کریں کہ کس صفت سے کیا چیز ہونے، کس عمل سے بچے کے اندر کیا کوالٹی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ بچے کوئی جنگلی جھاڑ نہیں ہے کہ
کہ پانی دیتے رہیں خود بخود اگتے رہیں گے، یہ مکمل زراعت ہیں، کھیتی ہیں، مکمل توجہ دینی ہوگا اس کسان کی طرح کہ روزانہ صبح اٹھتا ہے شام تک کھیت کے ساتھ لگا رہتا ہے، تب جا کے وہ ہریالی بنتی ہے اور وہ پھل دیتا ہے۔ اس کے بغیر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پائیں گے۔ چند باتیں بے ترتیب میں نے کہی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد مور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس محفل کو قبول فرما، ہمارے آنے کو جانے کو اور جو لوگ نہ آ سکے ہوں ان سب کی نیک جائز تمنا پوری فرما، ہمیں دارین کی سعادت نیک بختی عطا فرما، ہمیں ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما، عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو سرخروئی و سربلندی عطا فرما، مولا اس ملک میں امن و امان عطا فرما، مولا مظلوموں کی فریاد رسی کو مولا باب استجاب میں جگہ عطا فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا مسلمانوں کو ہمت و توانائی عطا فرما، مرد مجاہدہ عطا فرما، ابابیل کے لشکر سے مدد فرما، روح القدس کی تائید سے مدد فرما، فرشتوں کی تائید سے مدد فرما، غیب سے مدد و نصرت عطا فرما، مولا ہمیں اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ شمعِ صبر کے پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پروانوں کے اعلان سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سنیچر کو بعد نماز عشاء مرکز سنی دعوت اسلامی میں جشن سرکار حافظ ملت منایا جائے گا، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر
محمد کاشف شاہ مصباح صاحب قبلہ کا ہوگا. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں.